अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर जो दिसंबर 2020 में लिया था उसे कैंसिल कर दिया है और लेक्चरर एजुकेशन का जो पेपर है वो एक बार फिर कंडक्ट किया जाएगा। इसका शेड्यूल अभी बाद में जारी किया जाएगा। तो बहरहाल जिन दोस्तों का पेपर पिछली दफ़ा अच्छा नहीं हुआ था, उन्हें मायूसी हुई थी, उनके लिए एक चांस है और इस चांस को अच्छे तरीके से अवेल करें। लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमास्टर, सीनियर हेडमिस्ट्रेस, एसएस एजुकेशन की जो बहुत सारी सीट्स पंजाब में वैकेंट मौजूद हैं उनकी भी एडवर्टीज़मेंट आएगी। तो आपकी एक तैयारी से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। आप लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी करेंगे और इसकी पेपर के बाद उम्मीद यही है कि नए बजट के बाद इंशाअल्लाह ताला जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, एसएस एजुकेशन की सीट्स हैं वो भी एडवर्टीज़ होंगी और काफ़ी तादाद में वो सीट्स वैकेंट मौजूद हैं। इनकी वैकेंसी पोजीशन के हवाले से एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और इसका उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो में वैकेंसी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। और अब ये जो मेरी वीडियो है ये है कि आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। जो न्यू दोस्त हैं, जो पहली दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर देंगे, वो अपनी तैयारी को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी पहले से है, जो पहले अटैम्प्ट्स कर चुके हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की या हेडमास्टर्स की, तो वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बजाय इसके कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें, उसकी बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो मैं तरीक़ाकार बताने लगा हूँ, आप उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, कुछ बुक्स हैं वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूं। उनके टाइटल पेजेस हैं, आप इनके टाइटल पेजेस को देखेंगे और तरतीब के साथ, इसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ मैं टाइटल पेज आपको शो करवाऊंगा, आपने इन बुक्स को इसी तरतीब के साथ रीड करना है ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। और मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये बुक्स जो हैं, इनकी जो तरतीब मैं यहाँ वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगर आप उसी तरतीब से इन बुक्स को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि आप क्वालिफ़ाई ना कर सकें टेस्ट। चाहे वो लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट हो, चाहे हेडमास्टर का टेस्ट हो, चाहे एसएस एजुकेशन का टेस्ट हो, इंशाअल्लाह ताला आप इस टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले जो बुक है वो आप में से 90% दोस्त इस बुक से वाक़फ़ियत रखते हैं। ये है क्वालिफ़ाइड गाइड और ये है लिखी हुई किन की है, परवेज़ इकबाल साहब की। और इसी टाइटल पेज वाली बुक आपने मार्केट से परचेज़ करनी है। और मेरी तरतीब के मुताबिक जो इस वक्त लेक्चरर एजुकेशन या हेडमास्टर से रिलेटेड कंटेंट है वो इस बुक से ज़्यादा बेहतर किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है। तो बहरहाल परवेज़ इकबाल साहब को अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काविश की है और मेरे ख़्याल में जितनी भी मार्केट्स में बुक्स मौजूद हैं, इस हवाले से उनमें यह टॉप पर आती है ये बुक पढ़ने के बाद जो सेकंड बेस्ट बुक मुझे नज़र आई है, मेरी लाइब्रेरी में ये मौजूद है। मैं इसका टाइटल पेज आपको दिखा रहा हूँ। ये है क्रक्स ऑफ द एजुकेशन और ये किन्होंने लिखी है, इनके जो राइटर हैं वो भी यहाँ पर यहाँ मेंशन है, मोहम्मद नाज़िर साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी है, इस बुक की ख़ास बात यह है कि अगर आप पहले परवेज़ इकबाल साहब की बुक पढ़ते हैं और उसके बाद इस बुक को पढ़ते हैं तो परवेज़ इकबाल साहब की बुक की रिवीजन हो जाती है और उसके साथ ही एटलीस्ट 20% नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, नया नॉलेज आपको हासिल होगा। इस बुक की खसूसियत ये है कि इसमें MCQs नहीं है, बल्कि इसमें 1 लाइन क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बुक लिखी हुई है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये यकीनन आप ये कहेंगे कि मुझे ये बुक पहले क्यों नहीं पता चल सकी। तो इस बुक के बाद जो आपने बुक पढ़नी है वो तीसरे नंबर पर आती है मेरे हिसाब से, और ये है एन एजुकेशनल परसोना ऑन ऑब्जेक्टिव MCQs ऑफ द एजुकेशन। और ये किन की लिखी हुई बुक है, ये यहाँ पर मैं मेंशन करने लगा हूँ। टाइटल पेज के ऊपर मेंशन है, मोहम्मद अरशद साहब की लिखी हुई ये बुक है। तो ये तीसरे नंबर पर आपने इस बुक को लाजमी रीड करना है।
تو پھر آپ اپنی تیاری کو دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری کس طرح سے امپروو ہو رہی ہے۔ السنا ٹیسٹ آئٹم کے حساب سے چوتھی بک ہے یہ۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے جو کہ میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو کنہوں نے لکھا ہے، کون ان کے رائٹر ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد جمیل نجم صاحب، جو کہ ایکس ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز پنجاب رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بک لکھی اور اپنے دور کی بڑی یہ ہٹ بک رہی ہے، اور اس میں سے کافی کنٹینٹ جو ہے وہ پیپر میں آتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس بک کو پڑھ لیں گے تو آپ اپنی تیاری کو مزید بہتر محسوس کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس بک کو بھی پڑھنا نہیں بھولنا۔ جب آپ اس بک کو پڑھیں گے تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ مجھے اب تک اس بک کے بارے میں بھی کیوں نہیں پتہ چل سکا، حالانکہ کامن سی بک ہے، لیکن جب آپ اس بک کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو تیاری کا لیول ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا، بلکہ بہت بہتر ہو گیا۔ اس میں جو کوسچنز ہیں وہ سمپل ورڈز میں ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں، شارٹ آنسر کوسچنز بھی ہیں، سمپل ورڈنگ استعمال کی گئی ہے، جس سے آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ مقبول احمد صاحب کی لکھی ہوئی بک ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ بک وہ لینی ہے آپ نے جس میں آبجیکٹیوز اور شارٹ کوسچنز ہوں۔ ایک بک علمی والوں نے لکھی ہے، اس میں پرنسپلز آف دا ایجوکیشن کے نام سے ہے، اس میں شارٹ کوسچنز لانگ کوسچنز دیے گئے ہیں، جبکہ اس بک میں شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز مینشن کیے گئے ہیں، لہذا آپ نے اس بک کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو یہ جو نیکسٹ بک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، علمی کیپسول ایجوکیشن، اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تیاری زیادہ نہیں تو 10% امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا میرٹ ہوتا ہے اس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر 0.25 مارکس سے بھی کینڈیڈیٹس ڈسکوالیفائی ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پا سکتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ میٹیریل جو کنٹینٹ ہوتا ہے اسے صحیح طور پر تیار نہیں کرتے، تو آپ کو ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے صرف ایک بک نہیں پڑھنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو بہت ساری بکس پڑھنا پڑیں گی۔ اگر آپ یہ بہت ساری بکس پڑھ لیتے ہیں اکیلے بیٹھ کر، یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 4-5 دوستوں کا اگر ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور ان بکس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ڈسکس کرتے جاتے ہیں، تو یہ اکیڈمی پڑھنے سے بہت زیادہ بہتر آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بک ہے، یہ بک بھی آپ میں سے 95% میرے جو دوست ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ 95% دوست اس بک سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ پہلی دفعہ یہ جو بک ہے یہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، آپ نے اس بک کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ بی ایڈ ایم ایڈ کا جو کنٹینٹ ہے یہ بکس کور کرتی ہیں، اور یہ بکس آپ کو کہاں سے ملیں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سید محمد علیم صاحب نے یہ بکس لکھی ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کی، اور دانیال پبلیکیشنز کی طرف سے یہ بکس آپ کو مل جائیں گی۔ تو اگر ملتان سے یہ بکس آپ پرچیز کرنا چاہیں تو بکس اینڈ بکس پر جہاں سے بکس میں نے پرچیز کی تھیں یہ وہاں آپ سے مل جائیں گی۔ بکس اینڈ بکس کا جو کنٹیکٹ نمبر ہوگا وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ دوستو آپ جتنی بھی تیاری کر لیں کنٹینٹ کی، کنٹینٹ آپ جانتے ہیں کہ 80% جو ہے وہ سبجیکٹ کے کوسچن آئیں گے اور 20% جنرل نالج ہوگا۔ تو جنرل نالج کی ایک بہترین میگزین جو میں آپ کو سجیسٹ کرنے لگا ہوں، وہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ نے اسے ریگولرلی پڑھتے رہنا ہے، ابھی سے لے کر اس مہینے کا بھی آپ کو یہ میگزین مل جائے گا، یہ بھی بکس اینڈ بکس سے ملے گا آپ کو۔ تو فون پر رابطہ کرنے کے بعد وہ آپ کو پارسل بھی ہر مہینے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بکس آپ ان سے منگوانا چاہیں تو آپ فون پہ رابطہ کریں گے، وہ آپ کو پارسل بھی کر سکتے ہیں۔ پوسٹر چارجز جو ہو گئے وہ بکس پرائز کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو جنرل نالج کے حوالے سے میں بک آپ کو ریکمینڈ کرنے لگا ہوں وہ ہے جہانگیر ورلڈ ٹائمز۔ یہ اردو میں بھی یہ میگزین ہے، انگلش میں بھی یہ میگزین ہے۔ آپ کی اپنی آسانی ہے کہ آپ کو انگلش میں کنوینینٹ لگتا ہے پڑھنا یا اردو میں کنوینینٹ لگتا ہے۔ تو یہ جو میگزین ہے یہ کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کو کور کرتا ہے، اور اس میگزین کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لاسٹ پیجز پر ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کے، پھر ان کے آنسرز بھی دیے ہوئے ہیں، جس سے آپ کی جو تیاری ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ آپ نے غلطی کبھی نہیں کرنی کہ آپ 80 مارکس کا جو سبجیکٹ کا پیپر ہے صرف اسی کو پڑھتے رہیں اور جنرل نالج کو نہ پڑھیں۔ بغیر جنرل نالج کو پڑھے آپ کبھی بھی اپنا پیپر کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ کچھ بکس تھیں
تھیں میری نظر میں، جن اور میرے کچھ دوست جنہوں نے ان بکس کو پڑھا ہے، اور وہ PPSC میں کوالیفائی بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے، انٹرویو بھی کوالیفائی کیا ہے۔ یہ جو جہانگیر ورلڈ ٹائمز ہے، یہ آپ کو انٹرویو میں بھی کافی ہیلپ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ BEd M.Ed کی بک ہے۔ اس کے علاوہ یہ علمی ایجوکیشن کی شارٹ کوشچن پوائنٹ آف سے یہ جو بک ہے، یا اس کے علاوہ یہ جو بک ہے این ایجوکیشنل پرسونا بائی دا محمد ارشد، اور کرکس آف دا ایجوکیشن اور پرویز اقبال صاحب کی کوالیفائی گائیڈ، یہ بکس نہ صرف آپ کو ٹیسٹ کوالیفائی کرنے میں ہیلپ دیں گی، بلکہ یہ آپ کو انٹرویو کی تیاری کرنے میں بھی ہیلپ دیں گی۔ تو ایک ہی دفعہ جو آپ ان بکس کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بعد میں جسٹ ریویژن کرنا پڑے گی آپ کو، اور آپ کا انٹرویو کی تیاری بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے؟ میکسیمم آپ نے ان کی تھیوری کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنی بھی بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی تھیوری کو آپ نے پڑھنا ہے، MCQs کو کم پڑھنا ہے، جبکہ ان کی تھیوری کو زیادہ پڑھنا ہے۔ اس دفعہ کا لیکچرر کا پیپر جو 2020 کا آیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھیوری کو ٹچ کیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے تھیوری کو غور سے پڑھا تھا اور بار بار پڑھا تھا، ان کا یہ جو پیپر ہے بہت اچھا اٹیمپٹ ہوا ہے۔ تو جن دوستوں کی تیاری کمزور رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف MCQs ٹائپ بکس کی تیاری کرتے رہے ہیں، انہوں نے کسی بھی بک کی تھیوری کا نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے ان کے جو تیاری ہے وہ کمزور رہ گئی ہے۔ بہرحال ایسے دوست جنہوں نے 2020 میں بھی لیکچرر ایجوکیشن کا پیپر دیا تھا، اور اب دوبارہ بھی شیڈول جاری ہونے کے بعد پیپر دیں گے، وہ اپنی غلطی کو کور کریں گے۔ اگر یہ غلطی انہوں نے کی ہے جس کی وجہ سے ان کا پیپر اچھا نہیں ہوا، تو اس غلطی کو کور کریں، اور جتنی بھی بکس میں نے آپ کو مینشن کی ہیں، ان میں سے تھیوری کو میکسیمم پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور جب آپ ان بکس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بک مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں آپ نے پھر کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا، ان کے علاوہ کوئی بکس آپ نے نہیں لینی۔ اگر آپ ان کی تھیوری کو غور سے پڑھ لیتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔